بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہنزا نیوز اور میں ہوں ظفر عباس۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں اسلامک سکولر اینڈ نائب خطیب جامع مسجد علی آباد جناب اسلام الدین صاحب، ساتھ ہی ہمارے منقبت خان اور نوحہ خان برادر عابد حسین، اور ساتھ ہمارے برادر منقبت خان اور نوحہ خان حمد ثنا خان برادر ثقلین اشرف، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے مسلسل تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پروگرام جیسا رمضان المبارک ماہ برکت، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، اسی سلسلے کو اسی پہلے عشرے کے ماہ رحمت گزرنے کے بعد ماہ مغفرت کا آخری دن ہے آج بالخصوص آج شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے اور ان کے زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان سے۔ اس سے قبل اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے نوحہ خان حضرات برادر عابد اینڈ ثقلین اشرف سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز مرثیہ خوانی سے کریں۔ دار الامارا دوسون ان اہل و زینب گور قو چوبو ایالی شہر کوفہ تھم کو دامس کے دین واہر چوبون آل کا ایالی جٹ کشی شہزادی عالم بایا دایا بابن دینا ایالی اس کی التر ترمان تنزب ہوتا زینب جیے صبا علی علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اسی کے ساتھ پھر ہر موقع پہ علی علیہ السلام کے فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی۔ خود علی علیہ السلام داماد پیغمبر بھی ہیں، اور اسی حوالے سے آگے علی ابن ابی طالب شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں اب ہمارے اسلامک سکالر اور نائب خطیب امام جمعہ والجماعت جناب اسلام سے یہی آپ سے پوچھوں گا، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے زندگی بالخصوص پہلے آپ مختصراً اس کے تعارف کریں گے تو انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اما بعد۔ ہنزا نیوز کا بہت شکریہ، ہنزا نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور آپ کا شکریہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے۔ جس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، مختصراً میں ان کا تعارف کرواؤں۔ علی علیہ السلام، ان کا نام جو ہے علی ابن ابی طالب ہے۔ منصب کے بارے میں اگر ہم بات کریں مختصراً،
شیعوں کے نزدیک، یہ جو علی کے پیروکار ہے جو شیعہ کہلائے، ان کے نزدیک پہلے امام ہیں، اور اہل سنت کے ہاں چوتھے خلیفہ ہے علی علیہ السلام۔ کنیت ابو الحسن، ابو السبتین، ابو تراب، ابو الائمہ، یہ کنیت علی علیہ السلام ہے۔ القابات میں امیر المؤمنین ہے، یعصوب الدین ہے، حیدر، مرتضیٰ، نفس رسول، بہت زیادہ اس طرح کے علی علیہ السلام کے القابات ہیں۔ جہاں تک تاریخ ولادت کی بات ہے، علی علیہ السلام کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل، یہ عام الفیل 30 عام الفیل کو علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں، مکے میں خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مدتی امامت کی اگر میں مختصراً بات کروں تو 19 سال علی علیہ السلام کی دور امامت رہا ہے، 11 سے 40 ہجری تک، اور جو خلافت کا دور رہا ہے وہ 3 سال 9 مہینے غالباً خلافت علی علیہ السلام کی رہی ہے۔ اور شہادت علی علیہ السلام 21 رمضان سن 40 ہجری کو علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ سبب شہادت آپ سب جانتے ہیں، ابن ملجم مرادی کے ملعون کی ضربت سے علی علیہ السلام 19 رمضان المبارک کو زخمی ہوئے، اور 21 رمضان کو علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام عراق میں نجف اشرف میں علی علیہ السلام دفن ہیں۔ جہاں تک علی علیہ السلام کی رہائش کا سوال ہے، علی علیہ السلام مکے میں رہائش پذیر، مکے میں ان کی ولادت ہوئی، پھر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں سے پھر اپنا دور حکومت میں کوفہ تشریف لے گئے، اور وہیں پہ علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ والد ماجد علی علیہ السلام کے ابو طالب اور والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ تو اولاد کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، ان میں سے جو معروف ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم، محمد بن حنفیہ، عباس، عمر، رقیہ، جعفر، عثمان، عبداللہ، محمد اصغر، یہ امام علی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اولاد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عمر مولا علی علیہ السلام کی 63 ایئرز کے عمر میں ضربت لگی علی علیہ السلام کو 19 رمضان کو، اور اسی ضربت کی وجہ سے 21 رمضان کو علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو مختصراً علی علیہ السلام کا تعارف اور ان کا انٹروڈکشن جو ہے شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے روح سے کمالات امیر المومنین مختصراً آپ بیان فرمائیں۔ یقیناً علی علیہ السلام کی جو ذات بابرکت ہے، ایک عظیم ذات ہے، ایک بابرکت ذات ہے۔ تو احادیث میں اور قرآن کی روح سے جو فضیلتیں بیان ہوئی ہے، جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے علی علیہ السلام کی، سب سے پہلی شخصیت علی علیہ السلام کی ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے اعلان اسلام کر رہے ہیں، جو اعلان کھل کے دین کا اعلان کر رہے، ان میں علی علیہ السلام ہے۔ اور دعوت ذوالعشیرہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اپنا وصی اور جانشین معین کرتے ہیں۔ یہ شرف صرف اور صرف علی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ شب ہجرت بستر رسول خدا پہ علی علیہ السلام سوتے ہیں، جس کی وجہ سے نبی کی جان بچ جاتی ہے اور رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ دین کی بقا کے لیے، دین کی ترویج کے لیے یہ واحد علی علیہ السلام ہے جو نفس رسول کہلائے۔ اس رات، ہجرت کی رات، بستر رسول پہ علی علیہ السلام کے سونے کی وجہ سے رسول خدا کی جان بچ جاتی ہے۔ شیعہ اور سنی راویوں اور مصنفین، مورخین، محدثین کے نزدیک 300 آیات کریمہ، یہ اتحاد ہے دونوں کا، کوئی اختلاف ہے نہیں کہ 300 آیات ہے جو علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو علی علیہ السلام کی شان کے اوپر دلالت کرتے۔ ان میں سے 2 آیتوں کی طرف میں اشارہ کروں۔ آیہ تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیہ مباہلہ ہے جو علی علیہ السلام کی عصمت و طہارت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ اگر میں جنگوں کی بات کروں تو جنگ تبوک ہے، تمام غزوات، جنگ تبوک اور تمام غزوات میں علی علیہ السلام صف اول میں رہے ہیں۔ اگر میں تذکرہ کروں، فاتح خیبر علی علیہ السلام کہلائے، وہی جنگ خیبر ہے جس کا فاتح علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ اور جنگ خندق کا اگر میں مختصراً حوالہ دوں، عمر ابن عبدود کو جب قتل کر کے علی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ خندق کے دن علی نے جو ایک ضربت لگائی ہے،
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقط، یعنی خلوص کا وہ کمال تھا، وہ معراج خلوص کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق رسول بیان فرما رہے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے ہر میدان میں، جہاں پہ مواخات مدینہ، ایک مختصر میں بیان کروں، جب مواخات مدینہ میں رسول خدا ایک انصار اور ایک مہاجر کو بائی بائی بناتے ہیں، تو وہاں پہ علی کو رسول اپنا بھائی بناتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ شخصیت علی علیہ السلام ہے، جو آیات احادیث کی روح سے، تو ایک بابرکت، ایک باکمال شخصیت علی علیہ السلام کی۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں تعارف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آپ نے فرمایا کہ شب ضربت 19واں رمضان کو جب ایک شقی القلب انسان جس کا نام ابن ملجم ہے، جو حالت نماز میں روایت میں ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب نماز کے لیے گئے اور پہلے سجدے مکمل کر کے جب کھڑے ہوئے، پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے اللہ اکبر کے بعد دوسرے سجدے میں جب پہنچے تو ابن ملجم نے وار کیا، جو ایک تا ان دم جو یتیموں کا، مسکینوں کا جو خیال رکھتے تھے، جو وہ یتیم پورے رہ گئے ہیں، تو اس وقت جب نماز سے فارغ ہو کے جب اپنے اہل خانے کے پاس چلے گئے تو اپنے فرزند امام حسن کو بلا کے امام حسن نے اس کو وصیت کیا، تو اس وصیت میں امیر المومنین علیہ السلام کے وصیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انتہائی اہم سوال ہے۔ علی علیہ السلام کے میں مختصراً بیان کروں، نہج البلاغہ، علی علیہ السلام کے مکتوبات، علی علیہ السلام کے خطوط اور علی علیہ السلام کے مختصر فرمودات پر مشتمل کتاب ہے نہج البلاغہ۔ تو واحد کتاب ہے جو قرآن کے بعد ایک مقام رکھتی ہے، وہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ تو اس نہج البلاغہ میں ایک وصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جو علی علیہ السلام ضربت لگنے کے بعد، شب 19 کو ضربت لگتی ہے اور 21 کو شہادت ہوئی، تو شہادت سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ لمحات پہلے علی علیہ السلام ایک وصیت فرما رہے ہیں۔ یہ روایات اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ علی علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ، اور باقی اولاد علی علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہوئی، اور ایک وصیت نامہ علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے کچھ جملے اس طرح ہیں، مختصراً میں بیان کرتا ہوں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اوصیکما، میں وصیت کر رہا ہوں آپ دونوں کو۔ اس کے کچھ حصوں میں مختصراً تقسیم کروں۔ حسنین کریمین کو خاص مقام حاصل ہے رسول کے پاس، علی کی نظر میں، دین کی نگاہ میں۔ حسنین کریمین کو مخاطب کر کے رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ دونوں کو میں وصیت کر رہا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي، پوری اولاد کو، اپنی تمام اولاد کو وصیت کر رہا ہوں، وَأَهْلِي، جو میری کنبہ ہے، اپنی پوری فیملی، ان کو میں وصیت کر رہا ہوں۔ علی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، وَمَن بَلَغَهُ کتابی، میری جو وصیت نامہ یہ نوشتہ لکھا ہوا جس کسی کے پاس بھی پہنچ جائے گا، جس زمانے میں، جس علاقے میں، جہاں پہ بھی پہنچ جائے گا، سب کو یہی وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت کے جملے ہیں؟ پہلا جملہ، بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہے علی علیہ السلام۔ عرض کیا مختصر تقوی کیا ہے؟ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی، سماجی، ان زندگی کے تمام امور، وہ معاملات ہوں، وہ عبادات، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کا نام تقوی ہے، جس کی علی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں۔ دوسرا جملہ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وصیت کر رہا ہوں اپنے معاملات میں نظم و ضبط پیدا کرو۔ آسان الفاظ میں کہوں گا تو ٹائم ٹیبل بناؤ اپنے زندگی کی جو عملہ امور ہے۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، آپس کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھا کے رکھنا۔ علی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آپس میں الجھنوں کا شکار رہو، آپس میں اختلافات کا شکار رہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپس کے معاملات کو سلجھائے رکھنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے آپ کے جد رسول خدا سے سنا ہے، یقول، رسول خدا نے فرمایا، صلاح ذات البین،
آپس کے معاملات کو سلجھانا، آپس کے معاملات کو بہترین خوشلوبی سے حل کرنا افضل من عامت الصلاۃ والصیام، عام نماز اور روزوں سے افضل ہے آپس کے معاملات کو سلجھائے رہنا۔ یہ وصیت کر رہے علی علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، خاص خیال رکھنا یتیموں کا۔ علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فلا تغبوا افواہہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم اور جو مساکین ہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ ایک اور جملہ ولا یضیعوا بحضرتکم، یہ ایک نورانی ٹکڑا ہے جو میرے دل کو لگتی ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا میں حاضر ہوں، زندہ ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم برباد ہو جائے، کوئی یتیم تباہ ہو جائے اور اس کی زندگی برائیوں کی طرف چلا جائے۔ واللہ علی علیہ السلام فرماتے خدا سے ڈرتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں علی علیہ السلام واللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسائیوں کے بارے میں محتاط رہنا، خدا سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، رسول خدا فرماتے یہ رسول خدا کی وصیت ہے کہ آپ ہمسائیوں کا خیال رکھنا۔ اکثر یہ ہمارے طرف سے جو ہمارے ہمسائے ہیں نا، ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام ہمسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرماتے ہیں کہ وہ ہمسایہ آپ کا اعتقادی ہے یا نہیں ہے، آپ کا اعتقاد اور اس ہمسائے کا اعتقاد سیم ہے یا نہیں۔ نہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمسایہ، اس کا آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کا حق اس کے اوپر ہے، اس کا اعتقاد جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، یہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں علی علیہ السلام، یہ رسول خدا نے فرمایا بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، رسول خدا کی تاکید کے بعد ہمیں شک ہونے لگا کہ رسول خدا کہیں ایسا بھی نہ فرمائے، شاید رسول خدا جو ہمسائے ہیں ان کو وراثت میں بھی شامل نہ کریں۔ یہاں تک رسول خدا نے تاکید کی ہے ہمسائیوں کے بارے میں۔ پھر فرماتے ہیں واللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، قرآن کا حق ادا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غیر ہے وہ قرآن میں آپ سے سبقت لے جائیں، اور آج یہی دکھائی دے رہا ہے معاشرے میں، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اقبال کا وہ شعر یقیناً باکمال شعر اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ اقبال علی علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آخر ایک دو جملے میں کلوز کر رہا ہوں، واللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، فإنہا عمود الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا ستون آپ کے ہاتھوں ڈایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں واللہ اللہ فی بیت ربکم، خدا کے گھر کو ویران مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا کے گھر کو ویران کرے۔ پھر آخری جملہ علی علیہ السلام کا، میں اگرچہ وصیت نامہ کافی طویل ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الجہاد، خدا کے لیے جہاد سے منہ نہ پھیرنا۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں، کیا فرما رہے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال سے جہاد کرنا۔ ماشاءاللہ، یہ شخصیت امیر المؤمنین ہے، مال سے جہاد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی مسکین کی یتیم کا حق ادا کرنا، مال سے جہاد کرنا۔ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جسے دین نے، رسول خدا نے جہاد اکبر کہا ہے۔ تلوار سے جو جنگ، سیف سے جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ جہاد اصغر ہے، جو نفس سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہمیں سکھاتا ہے، نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتا ہے، نفس کا لگام انسان کے کنٹرول میں دینا، یہ ماہ صیام کے مقاصد اور فلسفہ ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے، جو مختصراً میں بیان کرنے کی کوشش، اگرچہ طویل علی علیہ السلام کا ایک وصیت نامہ ہے جو ماشاءاللہ آپ نے خود فرمایا کہ وصیت نامہ بہت وسیع ہے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں کہ ہم اس مفصل گفتگو کو اس پروگرام میں ہم سمیٹیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کر لیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا شیخ صاحب کی ایام شہادت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے
دو جملے تبرکن مصائب کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ یہاں پہ میرا دل کرتا ہے کہ وصیت نامہ علی علیہ السلام، جو علی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، واقعی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات نہ کرو جو خود تم نہیں کرتے ہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے سن 40 ہجری۔ کوفہ میں رہنے والے جو یتیم ہیں، کوفہ میں جو رہنے والے مساکین ہیں، کوفہ میں جو رہنے والے مریض ہے یا نادار ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، رات کو ان کے دروازے پہ کوئی انجان، کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو اپنے آپ کو نقاب کیا ہوا ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، ان کے دروازے پہ آ کے افطاری رکھ دیتے ہیں، ان کے دروازے پہ آ کے سحری رکھ دیتے ہیں، ان کے دروازے پہ آپ کے دیگر ان کی ضروریات کے سامان رکھتے ہیں اور صرف دستک دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ پورے رمضان میں علی علیہ السلام کا چلتا رہا۔ کسی کو اپنا تعارف نہ کرواتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، بس یتیموں کو حق پہنچاتے ہیں، یتیموں کو کھانا دیتے ہیں اور وہیں سے علی گزر جاتے ہیں۔ اب ایک شب 19 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ 19 کی شب آئی کہ وہیں یتیم، وہیں مساکین، وہیں بیوہ انتظار کرتے رہے۔ شب 19 گزر گئی، شب 20 گزر گئی، شب 21 تک، جب 3 دن تک وہ کریم انسان، وہ شفیق انسان جب ان کے دروازے پہ نہیں آیا تو وہ یتیم اپنے معاون سے پوچھتی ہے، اماں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کریم انسان بھی ہمیں بھول گیا دوستوں۔ تو وہ مائیں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں بھول گئے ہوں، خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ یتیموں کی انتظار ہے اس دستک کا، مائیں وہ راستہ پہ ان کی نظریں ٹکی ہوئی ہے کہ کب وہ کریم یہاں تشریف لائیں گے، کب وہ کریم ہمارے کھانا لے کے۔ یہ ایک انتظار ہے علی علیہ السلام کا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ بین زمین اور آسمان ایک ندا، ایک ہاتف نے آواز دی۔ اس ہاتف کی صدا کیا ہے؟ کیا ایک صدا بلند ہو رہی ہے بین زمین اور آسمان علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد؟ تحمدت واللہ ارکان الہدا، ایک ہاتف کی یہ آواز آئی، جو ہدایت کا سلسلہ تھا، جو ایک ہدایت کا نظام تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے۔ جب یہ ندا بلند ہو گئی، پھر ان یتیموں کو، پھر ان بیوہ مساکین سب کو اب یقین ہونے لگا کہ شاید یہ کوئی اور نہیں، امیر المؤمنین تھے جو ہمارے لیے کھانا لے کے آتے تھے، یہ امیر المؤمنین تھے جس کو ہماری اتنی فکر تھی۔ پھر مائیں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، وہ بیوہ اپنے بچوں کو دلاسا دے رہے، وہ مساکین دلاسا دے رہے ہیں کہ اب وہ سہارا، وہ کریم، وہ شفیق انسان اب چلا گیا۔ اب کون ہے جو آپ کے لیے کھانا لے کے آئے؟ وہ کون ہے جو آپ کا سہارا بنے؟ بے سہاروں کا سہارا چلا گیا، جو نادار تھے ان کا مددگار چلا گیا۔ یہ علی علیہ السلام کی شخصیت تھی، جو امام المتقین اپنے وصیت نامے پہ عمل کر کے پھر دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں وہ بھوکے رہے، وہ پیاسے رہے، اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیاشی کرتے رہے۔ یہ علی علیہ السلام کی شخصیت ہے جو عملی طور پہ پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا ہمارے نوحہ خان اور منقبت خان سے کہ آپ آخر میں ایک مرثیہ کے کلام۔ ہے علی، ہے علی، ہے علی، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پہ، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا یاد علی کو
آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمان کا، آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اپنے میزبان ظفر عباس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔